जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 79। मदरसे की अब हालत काफ़ी बदल चुकी थी और पहले से कुशादा हो चुका था। मालूम हुआ अब यहाँ एक दूसरे मकतबा फ़िक्र और मसलक के लोग कुरान की तालीम देते हैं और जो पास मज़ार बना हुआ था इसको भी वहाँ से हटा दिया गया है। बात हमारे लिए परेशान कुन थी। कोई ऐसा नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता कि यहाँ और वहाँ कोई मज़ार हो सकता है। बाबर हुसैन ने मशवरा दिया, क्यों ना हम कोई ऐसा बंदा देख लें जो मदरसा के कहीं आसपास रहता हो सकता है उसको पता हो यहाँ पास ही मज़ार हुआ करता था। हमने मदरसा के पास ऐसे लोगों को तलाश करना शुरू किया तो काफ़ी तगोदो के बाद एक पुराना नमाजी ऐसा मिल गया जो कभी इस मदरसा में हाफिज साहब का अकीदतमंद था। उसने पहले तो बड़ा शिकवा किया कि मदरसा के पास जितने मज़ारात थे सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। वो भी हाफिज़ अब्दुल्ला के दादा के मज़ार पर कभी दिया जलाने जाया करता था। वो मदरसा में हमारे साथ आया तो समझाने लगा, इधर मज़ार का नाम ना लेना। चंद साल पहले एक आमल इधर आया था और इनके हाथ लग गया था। इन लोगों ने मार मार कर उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। नमाज ज़ोहर का वक्त था। हमने नमाज अदा की और वो मदरसा में हमें घूमते घुमाते हुए उस तरफ ले आया जहाँ मदरसा के उस्तादों की रहाइश गाहें बनी हुई थी। वो कहने लगा, एहतियात करना, इधर हमारा आना नहीं बनता, मगर मैं आपको बता दूं इन घरों में से ही कोई एक घर ऐसा है जो इस मज़ार पर बनाया गया है। अब ये बड़ा मुश्किल काम था कि कैसे अंदाज़ा किया जाए कि इन घरों में से कौन सा घर ऐसा हो सकता है। ये कोई 8-10 घर थे, छोटे छोटे 3-3 मरला के एक एक मंजिला घर। बाबर हुसैन ने बड़ी कोशिश की अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए इधर कोई एक निशानी उसको नज़र आ जाए, मगर एक भी ऐसा निशान नहीं था जिससे अंदाज़ा हो पाता यहाँ पहले की कब्रिस्तान होता था और इधर कोई मज़ार भी होता होगा। अब ये एक तरह से इंसानों की आबादी और घर आबाद यहाँ हो चुके थे। बाबर हुसैन कदरे मायूस हुआ, लेकिन मुझे मायूसी नहीं हुई। हमने नमाजी को रुखसत किया और ख़ुद मदरसे की मस्जिद में चले गए। मैंने बाबर हुसैन से कहा, हम इधर ज़रा रुकते हैं और असर पढ़ कर जाएंगे। इस दौरान अल्लाह के करम से कोई सबब पैदा हो जाएगा। अल्लाह कारसाज है और मुसब्बबुल असबाब है। हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है। कोई 1-1.25 घंटा गुजरा होगा कि अचानक हमें अंदाज़ा हुआ बाहर कोई शोर सा हुआ है। हम बाहर निकले तो देखा जिधर वो मकान थे उधर से एक मौलवी साहब भागते हुए आ रहे थे। उम्र 50-55 साल की होगी, लंबी लंबी दाढ़ी। वो ऊंची आवाज़ में किसी को पुकार रहे थे, हजरत जी को बुलाओ, जल्दी करो, जल्दी बुलाओ, जल्दी करो। वो शोर भी करते जा रहे थे और मदरसा में चले गए। चंद मिनट बाद उनकी उम्र के ही एक बुजुर्ग सफ़ेद शलवार कमीज़ और अमामा में बाहर निकले और उनके साथ उन घरों की तरफ चल दिए। हम देखते रहे कि यह मामला क्या है। इस दौरान कई तालिब इल्म इकट्ठे हो चुके थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैंने एक जवान साल बच्चे को बुलाया और पूछा, खैरियत है ना? उसने मुझे सर से पैरों तक देखकर बोला, आपको नहीं पता, नए आए हैं क्या? मैंने सर हिलाया और कहा, लगता है कोई परेशानी है। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, मौलाना की बेटी को दौरा पड़ गया है। कई दिनों बाद उनको दौरा पड़ जाता है। दौरा क्यों पड़ जाता है? डॉक्टर को नहीं दिखाते? ये दौरा डॉक्टर नहीं दूर कर सकता जनाब। हजरत साहब इसको दम करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। हजरत साहब दम करते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे इस दोस्त को भी दौरा पड़ता है, हजरत जी से कहो कि इसको भी आकर दम कर दें। वो बोला, ना ना ना, हजरत जी मदरसा के तालिब इल्म को दम करते हैं, सिर्फ बाहर से कोई आए तो उसको दम नहीं करते। अच्छा ठीक है, मगर यार समझ नहीं लगी, बच्ची को दौरा पड़ जाता है, कोई जादू टूना या जिन का मामला तो नहीं? बच्चा बोला, हम ऐसी फजूल बातों को नहीं मानते। कोई जादू टूना होता है और ना ही कोई जिन आते हैं यहाँ। हमारे मदरसे में कोई जिन नहीं आ सकता। होगा कोई और मसला। भैया आपने तो कहा है कि दाम करने से बच्ची ठीक हो जाती है, तो फिर दाम तो जादू टूना या नज़र लग जाए या फिर कोई जिन आ जाए तो उस वक्त किया जाता है। मेरी बात सुनकर वो पहले तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैंने सुना है इससे पहले जो मौलाना साहब इस घर में रहते थे उनकी बीवी को भी दौरा पड़ता था, फिर वो घर छोड़कर चले गए। कहते थे इस घर में कोई जिन रहता है, लेकिन उसकी बात का किसी ने भरोसा नहीं किया। बच्चे की बात से बाबर हुसैन की सांसें फूलने लगी। मैं समझ गया वो क्या समझा है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह घर ही हमारी मंजिल है और ये उसी जगह पर बना हुआ है जहाँ अब्दुल्ला के दादा की कब्र और मज़ार बना था। अब हमें अगला प्लान बनाना था। बाबर हुसैन समझो, इसी घर के नीचे अब्दुल्ला के दादा का मज़ार है और उसने आपको बताया था रोज़ाना वो अपने दादा के मज़ार पर आता है। जिन्नात आम तौर पर असर और मगरब के दौरान मज़ारात पर आते हैं, मगर ये तो खुद
اس کے دادا کا مزار ہے تو یقینی طور پر زیادہ پابندی سے یہاں آتا ہوگا اور رہتا بھی یہیں ہوگا۔ اب اگر تمہیں اس کے دیے ہوئے کوئی روحانی کوڈز یاد ہیں، اس کو بلانے کا جو طریقہ معلوم ہے، کوئی ایسا اسم یاد ہے تو اس کو یاد کرو۔ کہنے لگا ادھر کے جو حالات ہیں لگتا نہیں یہ لوگ ہمیں مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے دیں گے۔ اگر ہم رات تک ادھر رک جائیں تو میں کوشش کروں گا مجھے وہ الفاظ اور آیات یاد آ جائیں، کیونکہ میری یادداشت تو اچھی ہے، لیکن کئی سالوں سے جو حرام کاریاں کی ہیں اس سے علم کی تہیں لگ گئی ہیں اور مجھے یاد کرنا پڑے گا۔ اس دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے نماز حضرت صاحب کے پیچھے ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت صاحب نے ہمیں دیکھا اور اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے آپ کو پہلی بار ادھر دیکھا ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ تو نماز ظہر کے وقت سے ادھر ہیں۔ میں نے فوراً اپنا تعارف کروایا کہ میں صحافی ہوں اور لاہور سے آیا ہوں۔ میرے اخبار کا نام سن کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی اور بولے اچھا میں تو نوائے وقت ہی پڑھتا ہوں، آپ کے اداریے پڑھ کر ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ اداریہ کون لکھتا ہے۔ اس دوران میں نے ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی اور ایک طرح سے ان کی زندگی کی کہانی سننے کے لیے ان کا انٹرویو کرنے لگا۔ آج صحافی بننے کا میں نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے جب دیکھا یہ مجھ پر اعتماد کرنے لگے ہیں اور ایک طرح سے متاثر ہو چکے ہیں تو میں نے سوال کر کے پوچھ لیا کہ میں نے سنا ہے وہ دم کرنے گئے تھے کہ بچی کو کیا ایشو ہوا تھا؟ وہ میرے ساتھ کھل گئے اور کہنے لگے ایسے ہی خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ کہتے ہیں کہ مولانا جس گھر میں رہتے ہیں یہاں کبھی کو مزار ہوا کرتا تھا اور اس مزار کی وجہ سے ان گھر والوں پر عذاب آتا ہے۔ حضرت صاحب کی بات سن کر اب ہمیں یقین ہو گیا یہی گھر ہماری منزل ہے۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم نے نماز مغرب پڑھی تو سلام پھیرتے ہی بابر حسین کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ کہنے لگا مجھے یاد آ گیا، سورہ جن کی ایک آیت مبارکہ ہے جو مجھے پڑھنی ہوگی حافظ عبداللہ کو بلانے کے لیے۔ بابر حسین نے قرآن کریم اٹھایا اور سورہ جن سے وہ آیت تلاش کرنے لگا۔ کچھ ٹائم لگا، پھر اس کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا تو اس کی رحمت سے حافظ عبداللہ تک پیغام پہنچ جائے گا۔ حافظ عبداللہ سورہ جن کا مکمل طور پر عامل تھا، اس نے حفظ کی ہوئی تھی اور اس کا وظیفہ بھی اس نے مکمل کیا ہوا تھا، اور خاص طور پر سورہ جن کی وہ آیت تو اس کی جان کی طرح عزیز تھی اس کو۔ دوستو یہ بات میں بتا دوں کہ روحانی عملیات کرنے والوں کا کہنا ہے ہر آیت مبارکہ اور ہر ایک لفظ کے موکلان ہوتے ہیں۔ جو عمل کسی آیت کا وظیفہ کرتا ہے تو اس کے موکلان کو اس آیت مبارکہ کی برکت اور قوت سے حاضر کر لیا جاتا ہے۔ یہ ماورائی نظام ہے جس کی اپنی سائنس ہے۔ بابر حسین کو میں نے اشارہ کیا اور وہ کچھ دور بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنے لگا اور اس آیت مبارکہ کا ورد کرنے لگا۔ حضرت صاحب مجھے کھانے کی دعوت دے کر اندر چلے گئے تھے کہ کھانا کھائے بغیر ہمیں نہیں جانا۔ وہ مجھے کہہ گئے تھے انہیں بھی لکھنے کا شوق ہے اور میں نے وعدہ کر لیا کہ وہ مضامین لکھا کریں اور میں ان کے مضامین نمائے وقت میں شائع کرا دیا کروں گا۔ حضرت صاحب کی تو جیسے برسوں پرانی مرادیں پوری ہو گئی تھی اور ادھر ہماری مراد بھی پوری ہونے والی تھی۔ میں بابر حسین کے پاس جانے لگا تو اچانک اس نے اشارہ کر کے مجھے روک دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت حافظ عبداللہ اس کے پاس آ چکا ہے۔ چند منٹ بعد بابر حسین نے مجھے پاس بلایا اور کہنے لگا عبداللہ بھائی میرے پاس آ گئے ہیں، میں نے ان سے معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ خیر قصہ مختصر، جس کام کے لیے آئے تھے اس کا پہلا مارکا سر ہو گیا تھا۔ ہم مسجد سے نکلے، میں نے سچی بات ہے حضرت صاحب کا انتظار نہیں کیا اور ہم چلتے چلتے بابر حسین کے پرانے گھر تک پہنچ گئے۔ اس گھر پر اب ایک مارکیٹ بن چکی تھی۔ ایک واقف کار بابر حسین کا ادھر رہتا تھا، اس نے ہمیں اپنے گھر لے جا کر بٹھایا۔ ہم نے یہ رات ادھر ہی گزارنی تھی۔ نماز عشاء کے بعد حافظ عبداللہ خود ظاہر ہو گیا۔ وہ انسانی روپ میں آ گیا تھا اور اس کا مجھ سے کوئی پردہ نہ تھا۔ حافظ عبداللہ کو بڑا دکھ ہوا بابر حسین کی داستان سن کر۔ اس نے کہا اس کام کے لیے وہ ہمارے ساتھ جائے گا اور مدد کرے گا۔ اگلی صبح ہم بابر حسین کے گھر پہنچ گئے، مگر جو ہی حافظ عبداللہ کے گھر میں حاضری ہوئی ایک کوہرام سا مچ گیا۔ حافظ عبداللہ بولا ادھر تو کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ بابر حسین کے اور اس کی بیوی زلیخا کے گھر پر جن خبیث کافر جنات نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کی کسی جن زادی کی شادی ہے اور بہت زیادہ شور شرابہ مچا ہوا ہے، مگر اس شور شرابے کا ایک عام انسان کو کوئی علم نہیں تھا، نہ مجھے اور بابر حسین کو اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا۔ البتہ حافظ عبداللہ کو مکمل خبر ہو گئی تھی۔ کافر جنات کی پوری بستی اور خاندان بھی اس شادی میں شریک تھا، اور جو ہی انہوں نے حافظ عبداللہ کو ادھر دیکھا تو وہ مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ یہ حالات ہمیں تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن حافظ عبداللہ پر سب کچھ عیاں تھا۔ حافظ عبداللہ کہنے لگا اس وقت دیکھا جائے تو میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو اور زلیخا اور بچیوں کو بھی اب نکل جانا چاہیے۔ جب ان کا جشن ختم ہوگا تو پھر دیکھیں گے، کیونکہ ایک وقت میں ہزاروں جنات سے ٹکرانا مناسب نہیں ہوگا۔ ہماری لڑائی بڑھ جائے گی اور جو خبیث بچیوں پر
اور زلیخا پر قابض ہیں، وہ ان کو نقصان پہنچا دیں گے۔ میں نے حافظ عبداللہ کی بات مان لی اور کہا ہمیں فوری نکل جانا چاہیے یہاں سے، لیکن اس سے پہلے مجھ پر جیسے بم کا گولہ گر گیا۔ اچانک مجھے جناتی کی آواز سنائی دی، بھائی تم ادھر کیا کرنے آگے ہو؟ اس کی آواز میں سخت ناراضگی تھی۔ میں تو جناتی کی آواز سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا ہوا جناتی تم بھی آ گئے، ادھر دیکھو تمہاری مشوقہ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے کسی کی، اور تم کو خبر بھی نہیں۔ جناتی غراتے ہوئے بولا، شاہد بھائی مذاق نہ کرو اور نکلو جلدی یہاں سے۔ تم اس جن زادے کو ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے صرف تمہاری خاطر ان سب کی جان بخشی کرائی ہے، ورنہ یہ تم کو مار ڈالیں گے۔ اچھا تو تم بھی شادی میں شرکت کرنے آئے ہو؟ میں نے جناتی سے ہنستے ہوئے پوچھا تو جناتی دانت پیس کر بولا، مذاق بند کرو، کسی اور کی نہیں، میری شادی ہو رہی ہے اور تم آگے ہو ان کو لے کر رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ جناتی کی بات سن کر میں تو اچھل پڑا۔ حافظ عبداللہ نے سنا تو وہ چونک اٹھا، جناتی تم مسلمان لگتے ہو مگر تم ایک ہندو زادی سے شادی کر رہے ہو؟ جناتی کو حافظ عبداللہ کی بات سن کر غصہ چڑھ گیا اور بولا، تم اپنی مسلمانی اپنے پاس رکھو اور یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہارے یہاں آنے سے ساری گڑبڑ ہو گئی ہے، میری شادی کا سارا جشن جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، میرے سسرال والے جنات سارے غصے میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ حافظ عبداللہ اس کو جواب دیتا، بابر حسین نے ہاتھ جوڑ دیے، عبداللہ بھائی میری خاطر ٹھنڈے ہو جائیں، چلیں ہم جاتے ہیں۔ اس وقت میں اور بابر حسین باطن کی کھلی کھڑکیوں سے حافظ عبداللہ اور جناتی کو دیکھ رہے تھے، لیکن باقی کوئی اور ماورائی مخلوق ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں نے بھی جناتی کو ٹھنڈا کیا اور اس کو بھیج دیا کہ جا کر وہ اپنی شادی کو انجوائے کرے، اور ہم زلیخا اور بچیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑے۔ میرے لیے مصیبتوں اور آزمائشوں کا ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ سوال پیدا ہو گیا تھا، کیا جناتی اب بابر حسین کی جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یا خبیث کافر جنوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اب وہ اس کے سسرالی رشتہ دار بن گئے تھے۔